السلام علیکم۔ چونکہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کریٹیوٹی ہے کیا، وہی بات کہ ایک بندے نے جو بات کہی ہے اگر آپ اس کو مان لیں تو اس کا مطلب ہے باقی بہت سارے اینگلس جو ہیں وہ پھر آپ سے مس ہو جائیں گے، اور آپ کو یہ سبجیکٹ جو ہے وہ جتنی ٹوٹیلٹی میں سمجھ آ سکتا ہے وہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اس اسٹیج پہ میں نے سمجھا کہ اس سے پہلے کہ مثالوں پہ جائیں اور زیادہ ڈیٹیل میں کسی ایک اس کانسیپٹ پہ جائیں جو ہمارے خیال میں درست ہے یا آسان ہے سمجھنے کے لیے، سب سے بیسک ہے، تو ذرا بہت ہی جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں کہ آخر کریٹیوٹی کے بارے میں تھیریز جو ہیں وہ میجر تھیریز کیا ہیں۔ ویسے تو یہ دیکھیں ہر فیلڈ، چاہے وہ ایکٹنگ ہو، چاہے آرٹس ہو، چاہے زبان ہو، چاہے سائنس ہو، چاہے نیورو سائنس ہو، ہر فیلڈ کے لوگوں کا کریٹیوٹی سے ایک شدید ہی گہرا تعلق ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ نے اس چیز کے بارے میں نہ صرف غور کیا ہوگا، تحقیق کی ہوگی، بلکہ بہت سی چیزیں تھیورائز بھی کی ہوں گی کہ آخر ہم نئی باتیں کیسے سوچتے ہیں۔ تو جہاں تک تھیریز کی بات ہے، بے تحاشا تھیریز ہوں گی، بہت زیادہ ریسرچ اس کے اوپر ہوئی ہے، خاص طور پہ نیورو سائنسز میں بہت ہی زیادہ ریسرچ ہوئی ہے۔ تو اس کو تو ہم اگر آپ کہیں کہ اس ٹاپک کو ہم نے کمپلیٹلی کور کرنا ہے تو اس میں تو واقعی آپ کو 10-12 کورسز لگیں گے، لیکن اوبیسلی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم چونکہ ہم بالکل ہی بیسک لیول پہ اس کانسیپٹ کو سمجھنا اتنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جب کبھی بات کریں تو ہم زیادہ ایجوکیٹڈ، زیادہ عقل مند طریقے سے بات کر سکیں، پھر اس کے بعد فردر تو ہم دیکھ ہی لیں گے۔ اس لیے جو میجر 4-5 تھیریز ہیں ان کو بہت ہی جلدی جلدی 2-2 منٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو۔ Everybody is keen to know how exactly do we think of new things. قدرتی بات ہے، سائنٹسٹ ہو، کوئی ایون ٹیررسٹ ہو، کوئی بھی بندہ ہو جو کہ کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ اس بارے میں ضرور سوچتا ہے کہ آخر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں کیسے آتی ہیں۔ ایون جو ٹیررسٹ کی، جیسے اس سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی، آئندہ بھی تھوڑا سی بات کروں گی کہ ایک ملیوننٹ کریٹیوٹی بھی ہوتی ہے، کہ ایسی کریٹیوٹی جو کریٹیوٹی انتہا کی ہو لیکن وہ لوگوں کے نقصان کے لیے کی گئی ہو، یعنی اس کا مقصد یہ ہو کہ کوئی فساد پیدا کیا جائے، تو کریٹیوٹی بہرحال وہ بھی ہے، یوزفل نہیں ہے۔ تو لیکن جو بھی بندہ کوئی نئی چیز سوچتا ہے وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ آخر یہ ہوتا کیسے۔ People across times have tried to understand and measure this human capacity, but the idea of creativity is not very old. یہ ایک بہت ہی مزے کی بات ہے۔ ظاہری بات ہے، کوئی آج کے ہم سوچنے نہیں شروع ہوئے، آج کی ہم نے تھیورائز کرنا نہیں چیزیں شروع کی، ہم تو صدیوں سے سوچ رہے ہیں۔ آپ کے پینٹنگز پہ اس زمانے میں بھی چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بڑی گہری سوچیں تھی لوگوں کی۔ تو جب سے انسانوں نے سوچنا شروع کیا، ساتھ ساتھ انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ یہ بھی سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ سوچ آتی کہاں سے، آخر ہمیں نئی چیزیں آتی کہاں سے۔ تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے، نہ صرف سمجھنے کے لیے بلکہ جہاں نئے کا کانسیپٹ یا اوریجنل کا کانسیپٹ آتا ہے وہاں یہ کانسیپٹ بھی آتا ہے کہ کتنا نیا اور کتنا اوریجنل، یعنی اس کو میجر کرنا بھی، کہ ناپنا بھی کہ کون سی چیز کتنی کریٹیو ہے، کتنی زیادہ کریٹیو ہے، کتنی کم کریٹیو ہے۔ اس کو پتہ کرنے میں بھی ہم ہمیشہ سے انویسٹڈ رہے ہیں، کیونکہ اصل میں یہ کریٹیوٹی جو ہے یہ ایک ہیومن کیپیسٹی ہے، یعنی انسان کی ایک کیپیبلٹی ہے، انسان کو عطا کی ہوئی ایک طاقت، ایک صلاحیت ہے۔ تو جب ایک اتنی بڑی طاقت و صلاحیت آپ کو ملی ہے تو آپ اس کو یہ تو سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ہے کیسے، کام کیسے کرتی ہے اور کتنی اچھی کام کری، میرے میں ذرا میں پتا تو کروں۔ بٹ دا آئیڈیا آف کریٹیوٹی از ناٹ ویری اولڈ۔ یہ ایک بڑا ہی مزیدار چیز ہے کہ دیکھیں ہم آج کے زمانے میں 2021 میں بیٹھ کے تو کہہ رہے ہیں کریٹیوٹی یا تخلیق یا تخیل، مطلب کم از کم 10-12 ورڈز ہیں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے، لیکن تخلیق کا جو آئیڈیا ہے نا وہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، اس کی کوئی بہت لمبی چوڑی ہسٹری نہیں ہے۔ In ancient Greek, Chinese and Indian philosophies, the idea of individual's capacity is not given much thought. یہ بھی ایک مزے کی چیز ہے کہ جو پرانی آپ کی جو کہنا چاہیے جو تہذیبیں ہیں جنہوں نے بہت زیادہ سوچا، بڑے اعلیٰ درجے کا سوچا اور پھر اس کو ڈاکیومنٹ بھی کیا کہ وہ کتابوں کے ذریعے ہمارے تک جو ہے پرانے زمانے کی سوچ وہ آ رہی ہے، ہمارے پاس اس چیز کا ثبوت ہے کہ لوگ کیسے سوچتے تھے کیونکہ ہمارے پاس کتابیں اور ٹیکسٹ ہیں۔ تو ان میں گریک، چائنیز اور انڈین یہ 3 بہت میجر ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن ان 3 کی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو 3 بڑے جو ایریاز ہیں نا جہاں بڑی فلسفی ڈیولپ ہوئی، وہاں یہ آئیڈیا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا کہ انسان نئی چیز سوچتا ہے۔
اس چیز کے بارے میں زیادہ کوئی بہت زیادہ سوال بھی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں تھی اس چیز کی کہ انسان نئی چیزیں کیسے سوچتا ہے. It probably came into serious consideration much later. اب چونکہ اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ لکھت پڑھت ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ انسان کو یہ صلاحیت، انسان کے پاس یہ صلاحیت ہونا کہ وہ کچھ نیا تخلیق کر سکتا ہے، شاید یا اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچا نہیں گیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی سوچ پہ مناہی تھی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن آپ کو اس کے بارے میں زیادہ تحقیق نہیں کرتے. تو کوئی بھی وجہ ہے، لیکن لٹریچر میں ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی کہ انسان، ایک اکیلے انسان کے پاس طاقت ہے کہ کچھ نیا سوچے. لگتا ہے کہ یہ آئیڈیا کہ انڈیویجول کچھ نیا سوچ سکتا ہے، یہ بات کی بات ہے. The development of modern concept of creativity begins in the Renaissance, when creation began to be perceived as having originated from the abilities of the individual and not God. رینیسانس سے آپ شاید واقف ہوں گے. اس لفظ سے رینیسانس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حیات نو، نئی زندگی، کانسیپٹس کا نئے طریقے سے پیدا ہونا. یہ ایک پیریڈ تھا، یہ تاریخ میں ایک پیریڈ تھا. زیادہ تر اٹلی کے لحاظ سے اس کو کرتے ہیں، لیکن ویسٹ کے لحاظ سے بھی کرتے ہیں کہ یہ 14ویں 15ویں صدی کا ایک پیریڈ تھا جس میں بہت ساری پرانی سوچوں کو، جن پہ سوال لگتے جا رہے تھے ان کو دوبارہ سے دیکھا گیا ایک طریقے سے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سوچ بڑی ڈیولپ ہوئی اس زمانے میں ہر فیلڈ کے اندر، چاہے وہ اسکلپچر ہو، چاہے وہ آرکیٹیکچر ہو، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ فلسفی ہو. بہت ساری فیلڈس کے اندر، بہت زیادہ فیلڈس کے اندر نئی سوچ ڈیولپ ہوئی، نئے سوال اٹھے، نئے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش شروع کی گئی. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے جو سکلز اور سمجھ اور صلاحیتیں ہیں ان کا بہترین طریقے سے استعمال جو ہے نا وہ رینیسانس کے پیریڈ میں شروع ہوا. اور اس کے ثبوت آج بھی ہیں کہ آج بھی جو خوبصورت ترین اور مشکل ترین اور کمپلیکس ترین بلڈنگز ہیں اور آرٹ ہے، وہ رینیسانس، اس میں سے بہت سارا رینیسانس کے پیریڈ کا ہے. کیونکہ اس وقت سمجھے کہ تخلیقی لائف جو ہے وہ بہت اوپر پیک پہ تھی. اور وہی وقت تھا، اصل میں وہی وقت تھا جہاں یہ سوچ ڈیولپ ہوئی اور پھر اس کے اوپر یقین بھی آ گیا کہ جو کریشن ہوتی ہے، یہ تخلیق کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ انسان کے پاس ہوتی ہے. کہ یعنی جو ایک زندہ چلتا پھرتا انڈیویجول واحد انسان ہے، اس کے پاس بھی طاقت ہے کہ وہ کوئی نئی چیز تخلیق کر لے. اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ طاقت انسان کے پاس نہیں، خدا کے پاس ہے، کہ صرف خدا ہی تخلیق کر سکتا ہے، انسان نے تو صرف نقل ہی کرنی ہے. کہ یہ کہتے تھے کہ انسان جو بھی اچھا کرتا ہے وہ خدا کے کیے ہوئے کسی چیز کو بس کاپی کرتا ہے، بہت اچھی کاپی کرتا ہے لیکن صرف کاپی کرتا ہے. انسان کے پاس کوالٹی نہیں ہے کہ وہ کچھ نیا کرے. لیکن رینیسانس میں یہ سوچ بدلی. میں نے کہا نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ خدا نے جتنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ بہت زبردست ہیں، لیکن انسان بھی کوئی ایسی چیز بنا سکتا ہے جو خدا نے نہ بنائی ہو ابھی تک. تو یہ سوچ کہ ایک انڈیویجول کے پاس طاقت ہے، یہ رینیسانس میں سمجھ آئی. اور یہ رینیسانس پیریڈ کے میں آپ کو کچھ آرٹ دکھا رہی ہوں. ظاہر ہے کہ ویسٹ کے کانٹیکس میں زیادہ تر روم، اٹلی کے کانٹیکس میں دکھا رہی ہوں کہ اب یہ چھتوں پہ ہوئی پینٹنگس ہیں، انتہائی خوبصورت، آج بھی قائم ہے. یہ آج کی ہی تصویریں. اس زمانے میں بلڈنگ پرسپیکٹو جس کو کہتے ہیں کہ جو دور جا رہا ہوتا ہے، یہ آئیڈیا کہ قریب کی چیز بڑی ہے، پیچھے کی چیز چھوٹی ہے، کہ یہ پرسپیکٹو کا آئیڈیا، پینٹنگس کا آئیڈیا، رنگوں کا آئیڈیا، یہ بڑے ڈیولپ ہوئے تھے. یہ دیکھیں اب یہ اسکلپچر ہے، سنگ مرمر میں ہے. اب یہ کافی زیادہ اسکلفل چیز ہے کہ اس کی اسکن بالکل ایسے ہی لگتی ہے جیسے سچ مچ کے کسی انسان کی اسکن ہے. تو یہ چیزیں پتھر میں کارو کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. یہ سمجھے کہ رینیسانس کے پیریڈ کی بات ہے. اب اس زمانے میں ظاہر آرکیٹیکچر بھی بہت ڈیولپ ہوا، اور صرف آرکیٹیکچر نہیں، ٹاؤنز پورے کے پورے شہر ڈیولپ ہوئے. کہ آپ دیکھیں اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کسی نئے شہر میں اترتے ہیں تو اس شہر کی بلڈنگس دیکھ کے ایک دم آپ کا موڈ
اس کے بارے میں بن جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیا ہے. تو یہ سمجھیں کہ یہ یورپ کی جو کچھ جگہ ہیں رینیسانس میں آرکیٹیکچر انتہائی کمپلیکس اور ہیوج سائز کا اور میتھمیٹیکلی بڑا چیلنجنگ جو آرکیٹیکچر ہے نا وہ اسی زمانے میں مطلب سمجھو کہ بہت زیادہ لوگ اس چیز کے اوپر بہت ہی دل و جان سے فوکس تھے کہ مشکل ترین مسئلے حل کیے جائیں، خوبصورت ترین بلڈنگز بنائی جائیں، بڑی ترین بنائی جائیں، اور جو آرکیٹیکچرل پرابلمز ہیں کہ بھئی گنبد کیسے بنے گا. گنبد کے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ مسئلے حل کیے گئے. پھر ایکسپیریمنٹل بلڈنگز بھی کہ بھئی ظاہر ہے پہلی دفعہ آپ شروع کر رہے ہیں، آپ نے حساب تو کاغذوں پہ اور ماڈلز میں تو حساب لگایا کہ بن جائے گی، لیکن آپ کو اصل میں نہیں پتا کہ وہ چیز کتنی دیر میں کیسے بنے گی. تو سمجھیں کہ اس زمانے میں انسان کی سوچنے کی کیپیسٹیز، تخلیق کی کیپیسٹیز اور محنت اور اسکل کی کیپیسٹیز جو تھی نا وہ تمام فیلڈز میں بہت فل چل رہی تھی. بہت اچھا کام اس زمانے میں پروڈیوس ہوا. ویری سلولی an idea developed that many things that man does can be done by his own free will. اب جہاں یہ سوچ آئی کہ انسان خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی کاپی تو کرتا ہے، یہ تو فیکٹ ہے، لیکن اس میں یہ بھی کیپیبلٹی ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں بھی بنا دے جو خدا نے نہیں بنائی ہوئی. یعنی اللہ میاں نے بھی تو انسان اپنے اس پہ پیدا کیا نا کہ وہ اللہ میاں نے بھی ایسی کیپیسٹیز دی ہیں کہ بہت ساری نئی چیزیں انسان کر سکتا ہے. تو یہ سمجھے کہ یہ سوچ تب ڈیولپ ہوئی اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی سوچ ڈیولپ ہوئی کہ ہاں جب انسان اپنی مرضی سے کوئی نئی چیز کرتا ہے تو وہ اس کی سوچ آزاد ہے، وہ بالکل اپنی سوچ پہ کام کرتا ہے. اب یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس طرح کی بلڈنگز کسی کہنا چاہیے کہ خدائی یا چاہے اس کو ہم مسلمان مانیں یا نہ مانیں، دوسرے لوگ ہو سکتا ہے مانیں کہ جی جو کتابیں اتری، جو ہدایات اتری، ان میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس طرح کے شہر بناؤ، اس طرح کی بلڈنگز بناؤ. تو یہ کیسے بن گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر ایسے بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی تھیں جو کہ کلیئرلی کہیں لکھی نہیں ہوئی، اس کی ڈائریکشن نہیں دی ہوئی کہ یہ کرنا چاہیے. تو آخر انسان نے سوچا، اس کے مسئلے حل کیے، بڑی مشکلوں سے تکلیفیں اٹھا کے، پیسہ خرچ کر کے، محنت کر کے، عجیب و غریب سکلز حاصل کر کے، ان میں فیل ہو کے، پھر ان کو کریکٹ کر کے، پھر ان کو پھر درست کر کے. پھر کئی دفعہ ایک چیز خاص طور پہ بلڈنگس ضروری نہیں ہے کہ ایک آرکیٹیکٹ جس نے شروع کی ہو اسی کی زندگی میں ختم ہو گئی ہو، آگے ہو سکتا ہے اس کی اگلی ٹیم یا اس کے اپنے بچوں نے وہ چیز کمپلیٹ کی ہو، کیونکہ اس میں ٹائم، جب آپ کوئی نئی چیز انوینٹ کر رہے ہیں اور اس کا اسکیل اتنا بڑا ہے، پیسہ اتنا زیادہ چاہیے، تو وہ اس کا ٹائم لمیٹیشن بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. تو سمجھیں کہ یہ وہی ٹائم تھا جب یہ بھی سوچ ڈیولپ ہوئی کہ اچھا انسان خود سوچ بھی سکتا ہے، اب بالکل انڈیپینڈنٹلی، بالکل کسی قدغن کے بغیر، کسی کے سامنے جواب دے ہوئے بغیر بھی کوئی بات سوچ سکتا ہے اور اس پہ عمل بھی کر سکتا ہے. تو سمجھیں کہ یہ پیریڈ جو تھا نا کریٹیوٹی کیا، جو انڈیویجول کی انسان کی ذاتی کریٹیوٹی کو سمجھنے کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ اس پیریڈ میں ہوئی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ رینیسانس کا پیریڈ جو ہے، اب اندازہ کریں کہ یہ کتنا ڈیولپڈ ہے. یہ 14ویں 15ویں صدی کے شہر ہیں اور دیکھیں کہ 19 20 ان میں شاید فرق نہ آیا ہو، اتنے مضبوط بھی ہیں اور کافی حد تک خوبصورت بھی ہیں. یہ اس گنبد کی تو بہت سٹوری ہے، اس کے اوپر فلمیں بھی بنی ہیں کہ جب آپ کوئی ٹاؤن پورا کا پورا ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کا سینٹرل جگہ کیا ہوگی اور اس میں کیا 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 چیزوں کا اظہار ہوگا. اور اس کو اب یہ دیکھیں گنبد جو ہے نا، گنبد ان اٹ سیلف بہت بڑا کمپلیکس سبجیکٹ ہے. تو یہ سمجھے کہ یہ ساری چیزیں اسی زمانے میں ہو رہی تھیں. مطلب کہنا چاہیے جو انجینئرنگ کے اور آرکیٹیکچر کے جس کو فیٹس کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے کارنامے ہیں نا، وہ اسی زمانے میں ان کی ابتدا ہوئی. جیسے اب آپ کو پتہ ہے کہ وینس اور اٹلی یہ پانیوں کی جگہ ہے، تو واٹر ویز ہیں، اس کے اوپر پل ہیں. وہ اب پل بنانا بھی ایک اچھی خاصی سائنس ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ پل جو ہے نا اس کی انجینئرنگ فرق ہوتی ہے. تو سمجھے کہ اس قسم کی چیزیں بھی اس زمانے میں ہو رہی تھیں. اٹ واز اے نیو ہیومن سینٹرک آؤٹ لک آن دا ورلڈ. اب یہ جو دیکھی جا رہی نا، سمجھے کہ جس نیت سے یہ شہر بسایا گیا، یہ شہر ڈیولپ کیا گیا، اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ آپ کی خدا نے جو آپ کو ہدایات دی ان پہ عمل کرنا ہے. یہ سوچ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ
انسان کیا کر سکتا ہے، ہیومن سینٹرک آؤٹ لک، کہ انسان کیا کر سکتا ہے، انسان کو کیا چاہیے، انسان اپنے آپ کو یا اپنے جیسے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے، ان کے فائدے کے لیے کون کون سے اقدام اٹھا سکتا ہے، کون کون سے کام کر سکتا ہے. تو سمجھیں کہ ایک لحاظ سے سوچ، یعنی سماجی سوچ کو اس چیز کے ارد گرد بھی کرنا شروع کر دیا کہ جی انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور انسان اپنی تمام خدائی جو خدا نے اس کو دی ہوئی ہیں، لیکن انسانی طاقتیں ہیں، ان کو کہاں تک سٹریچ کر کے لے جا سکتا ہے، کہاں تک وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے کتنے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں. سمجھے کہ یہ ہیومن سینٹرک آؤٹ لک جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں دنیا کی طرف رضاویہ، وہ بننا شروع ہو گیا. valuing the intellect and achievement of the individual، کہ اس وقت جب یہ شہر بن رہا ہے تو ظاہر تعریف اس انجینئر کی ہو رہی ہے، جس انجینئر نے اس قسم کی چیزیں سوچی، جس انجینئر نے سوچا کہ ہاں اگر اینٹوں کا بنانا ہے، اس کے اندر اسٹرکچر کیسا ہوگا، اس کی فلنگ کیسے ہوگی، اس میں آواز کیسے گونجے گی، اور وہ اونچا کتنا ہوگا، اور اس کا کس طرح اتنا مضبوط طرح کا اسٹرکچر ہوگا کہ وہ لاک ہوا ہوا ہوگا کہ زلزلہ بھی آئے، کچھ بھی آئے تو یہ تباہ نہ ہو. تو یہ جس انجینئر نے اس قسم کی بلڈنگز ڈیزائن کی اور بنائی، سمجھے کہ تعریف تو اس کی ہو رہی ہے، تعریف اس کی ہو رہی ہے. تو سمجھیں کہ جو انسان، جو قابل انسان ہے، انسان کی ذہانت اور انسان کی قابلیت، اور انسان نے جو جو کچھ کر لیا ہے، اچیومنٹ جو ہے نا، اس کے اس کو بڑی ویلیو دینی شروع کر دی اس زمانے میں کہ بھائی انسان کرتا ہے تو آپ مانیں کہ یہ انسان نے سوچی ہے چیز. تو اس چیز کی تعریف کی جائے، اس چیز کو مانا جائے کہ انسان کے پاس بھی خدا کی دی ہوئی ہی لیکن بہت سی ایسی قابلیتیں ہیں جو کہ جب تک انسان یہ سوچ کے ان کو یوز نہیں کرے گا کہ بھائی میرے پاس یہ صلاحیت ہے تو میں اس کو ٹیسٹ تو کروں، تب تک وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوں گی، وہ استعمال ہی نہیں ہوں گی. تو فائدہ کیا انسان ہونے کا، فائدہ کیا اس زمین پہ ہمارے آنے کا، کیا فائدہ اگر ہم نے اپنے ذہن کو پوری طرح استعمال نہ کیا، اپنی ذہانت کو اور اپنی کریٹیوٹی کو. تو سمجھے کہ یہ اس وقت ویلیوبل ہونی شروع ہوئی چیز. اب دیکھیں بچہ ہے، چھوٹا ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے اپنی فری ول سے کر رہا ہے، اس کو کسی نے نہیں کہا. وہ کوئی چیز کنسٹرکٹ کر رہا ہے، کوئی گیم بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو آج یہ چیز مطلب 21ویں صدی میں یہ مان لی گئی ہے کہ ہاں اس وقت یہ بچہ جو کر رہا ہے اس میں ذاتی اس کی مرضی ہے، اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا. یعنی اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ جو اس کے خیال میں درست چیز ہے وہ کر سکتا ہے. اس کو کرنے دیا جائے یا نہ دیا جائے ایک اور چیز ہے، لیکن وہ کر سکتا ہے. آپ جو چاہیں کریں، آپ جانوروں سے، رنگوں سے، جن چیزوں سے جو چیز کریں، کوئی روک رہا ہے، کوئی بھی نہیں روک رہا. یہ رنگ استعمال کرنے سے آپ کو کوئی روک رہا ہے، کوئی نہیں روک رہا. یہ ڈیزائن ڈیولپ کرنے سے، بکری کو اپنا بچہ بنانے سے، ان ساری چیزوں کو روک تو نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کہ ایک صلاحیت آپ میں آپ کے اندر یہ گنجائش بھی اور صلاحیت بھی پیدا کی گئی ہے کہ اب جو آپ کو پسند آتا ہے یا آپ کے خیال میں جس چیز کی ویلیو ہے، اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، اس کو کر لینا چاہیے. صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں فائدہ کس کا ہے، کسی کے نقصان کے لیے نہ کیا جائے. اب ایون جو آپ ایڈونچرس کرتے ہیں، جو آپ ٹریول کرتے ہیں، مشکل مشکل جگہوں پہ جاتے ہیں یا انڈر گراؤنڈ اسٹرکچرس میں جا رہی ہیں، یہ کیوں کریں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ جو ٹریولر ہوتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اس کی اپنی فری ول ہے اور وہ خدا کی قدرت کو اور چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے آتا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے. تو یہ چیز ٹوٹلی انسان کی مرضی میں ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو کیسے اسپینڈ کرے، اپنے پیسے کو، اپنی عقل کو کیسے اسپینڈ کرے. فرام دس فلاسفی دا کانسیپٹ آف رینیسانس مین اور پالی میتھ اروز. جب یہ چیز ہوئی تو سمجھیں کہ ایک اور کانسیپٹ بھی بنا جس کو کہتے ہیں رینیسانس مین، کہ رینیسانس کے زمانے کا آدمی اور پالی میتھ. اب یہ بہت ہی مزیدار کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ کا مطلب ہے اس انسان کو کہتے ہیں رینیسانس مین جو کہ عالم ہو لیکن ایک مکمل عالم ہو. اس کو صرف ایک علم کے اوپر اس کا تکیہ نہ ہو، اس کو بہت ساری چیزوں کے علم ہو اور اس کو بہت ساری چیزیں کرنی آتی ہوں. تو اس کو آپ یا کہیں گے پالی میتھ یا کہیں گے رینیسانس مین. کہ اس کو بہت سارے لوگ ہیں، اب جیسے یہاں اتفاقی بات ہے یہ لیونارڈو کا ہی بنا ہوا ہے کہ
وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں کہ انجینئرنگ میں بھی، میڈیسن میں بھی، آرمر بنانے میں بھی، میکینیکل انجینئرنگ میں بھی بہت ساری چیزیں وہ بندہ کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا علم اتنا زیادہ اس نے بڑھا لیا تھا، اتنا زیادہ تجربے کر کے پڑھ کے، کہ وہ یہ نہیں ہے کہ اب ڈاکٹر ہے تو اس کو کہو کہ آپ کچھ کھانا بنا لیں، تو وہ کہے مجھے تو کچھ بنانا ہی نہیں آتا. اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو کہیں گے کہ اچھا آپ کے خیال میں گاڑی کا انجن جو بند ہو گیا اس کو ٹھیک کیسے کریں، وہ کہے گا مجھے تو کچھ نہیں پتا، میں تو ڈاکٹر ہوں. تو آج کل یہ پولی میتھ کا کانسیپٹ کم ہے، لیکن پرانے زمانے میں جس کو کہتے تھے مکمل عالم ہونا، اس میں ایسٹ میں بھی ویسٹ میں بھی پولی میتھس کا کانسیپٹ تھا. وہ بہت سارے لوگ ہیں ہسٹری میں جو پولی میتھس ہیں، لیکن جو پولی میتھ ہے وہ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. A polymath or universal man or Renaissance man is an individual whose knowledge spans a significant number of subjects, is known to draw on multiple sources and complex bodies of knowledge to solve specific problems. سچ مچ میں جس کو اعلیٰ پائے کا عالم کہیں گے اس کو وہ پولی میتھ ہوگا یا یونیورسل مین ہوگا یا رینیسانس مین ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ایک علم نہیں ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہ کافی زیادہ سبجیکٹس کے بارے میں، یعنی اس کو فلسفی کا بھی پتہ ہوگا، اس کو میڈیسن کا بھی تھوڑا سا پتہ ہوگا، وہ انجینئرنگ کا بھی پتہ ہوگا. مطلب یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ کس چیز کا کتنا زیادہ پتہ ہے، لیکن اس کو جنرلی علم حاصل کرنے کا انٹرسٹ ہے، چاہے وہ کسی فیلڈ سے بھی ہو. اور جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جاتا ہے، کوئی کوئی اسپیسیفک پرابلم اس نے سالو کرنی ہوتی ہے، تو وہ کسی ایک فیلڈ یا ایک باڈی آف نالج سے چیزیں نہیں نکالتا. وہ اپنا تمام علم، چاہے وہ فلسفی کا علم ہو، چاہے وہ زبان کا علم ہو، چاہے وہ حکمت کا علم ہو، چاہے وہ پودوں کا علم ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کا علم ہو، چاہے وہ حساب کا علم ہو، جتنے بھی علوم اس نے آج تک پڑھے ہیں، جب اس نے کوئی مسئلہ حل کرنا ہے تو وہ سارے علوم میں سے جہاں سے اس کو کوئی گائیڈنس ملے گی نا وہ وہاں سے نکالے گا. اب یہ چیز ہر ایک نہیں کر سکتا، یہ صرف پولی میتھ کر سکتا ہے. صرف پولی میتھ اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے 10 20 25 سال اس چیز میں لگائے ہیں کہ وہ سارے علوم اور وہ سارے تجربے حاصل کرے. جب اس نے حاصل کیے تبھی اس کے پاس یہ کیپیبلٹی آئی کہ جب وہ مسئلہ حل کرے گا تو وہ بہت سارے طریقوں سے حل کر سکتے ہیں، بہت ساری سورسز سے انفارمیشن نکال سکتے ہیں، عام آدمی نہیں کر سکتا. اسلامک ہسٹری میں بہت سارے پولی میتھس ہیں. اویسینا ہے، ابن رشد ہے، ابن خلدون ہے، ابن عربی ہے. یہ تو خیر چند ہیں جن کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ سب کے سب پولی میتھس ہیں. فلاسفر پولی میتھ، فادر آف ماڈرن میڈیسن، فزیشین، اسٹرانومر، پولی میتھ، فلاسفر، میتھمیٹیشین، فزیشین، اسٹرانومر، پولی میتھ، alchemist, philosopher, an important figure in the history of medicine, philosopher, scientist, cosmologist, mathematician, music scholar, metaphysics, ethics and logic, historiographer, historian, sociology, demography. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ یہ کلسٹر آف نالجز ہیں، ایک بڑا کلسٹر ہے. اس کلسٹر آف نالجز کا یعنی بہت سارے گروپ آف نالجز کا، اگر ہر ایک کی اگر ان کا کسی کا بھی زیادہ جو ہے فوکس کیمسٹری میں ہے تو پھر وہ اس سے ریلیٹڈ فیلڈس بہت ساری ہوں گی. کسی کا اویسینا کا اگر میڈیسن میں ہے تو میڈیسن سے ریلیٹڈ چیزیں بہت ساری ہوں گی. لیکن پھر بھی یہ بہت بڑے عالم ہوتے تھے اور اسلامک ہسٹری میں تو بہت گزرے ہیں ایسے. اچھا، کچھ لوگ فرق کرتے ہیں رینیسانس پرسن، رینیسانس مین، پولی میتھ میں فرق کرتے ہیں کہ رینیسانس مین کہتے ہیں کہ جی یہ 3 ہے. اب یہ ایک اوپینین ہے، مجھے یہ کافی ٹھیک لگتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس سے ایگری کریں. جی گلیلیو اور مائیکل اینجلو، لیونارڈو کو کہتے ہیں جی رینیسانس پرسن ہے کیونکہ یہ رینیسانس کے زمانے کے لوگ ہیں. پھر پولی میتھس اور بھی ہیں، آئزیک نیوٹن کو کہتے ہیں، میری کیوری کو کہتے ہیں، روزویلٹ کو کہتے ہیں. اور پھر ماڈرن پولی میتھس بھی ہیں. پھر فلاسفر کنگ کہتے ہیں جی، ارسطو کو کہتے ہیں، ارشمیدس کو کہتے ہیں کہ جی یہ فلاسفر کنگز ہیں. پھر کچھ جینٹل مین اسکالر کی کیٹیگری لاتے ہیں، سوری یہ جینٹل مین اسکالر کی کیٹیگری ہے، یہ میری کیوری آئزیک نیوٹن پولی میتھس کی کیٹیگری تھی. اور پھر کہیں گے کہ جی آج کل کون سے آپ کے، آج کل بھی ہوتے ہیں.
تو یہ ماڈرن پالی میتھس جس میں ایلن ماسک کو اور اسٹیو جابس کو یہ فیس بک والے جو زکربرگ ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ماڈرن پالی میتھس ہیں، اور یہ کافی حد تک درست ہے بات، کیونکہ اب جب بھی آپ ان لوگوں سے بات کریں، بات یہ کہ ان کی انوینشنز، ان کے بزنس پلانز، ان کا سب کچھ، کوئی بھی چیز جب بڑی ہوتی ہے تو وہ ایک دو چیزوں کے علم سے بڑی نہیں ہوتی، اس میں جینوئنلی ایک بندے کی محنت، اس کی ذہانت اور فورسائٹ اور علم بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو خیر ابھی تو یہ لوگ زندہ ہیں اور ینگ ہے، ابھی تو یہ 30 40 45 سال کے ہیں، جب وہ سمجھے کہ 70 80 90 سال تک پہنچیں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ جینوئنلی بڑا پالیمیتھ سچ مچ کا بن جائے۔ The polymath was an individual who acquired knowledge about multiple facts, learned new skills, and used his experience to create things, new ideas, and also new systems. اب یہاں پہ آتی ہے کریٹیوٹی کی بات۔ جب ایک بندے کے پاس بہت سارے طرح کی نالج ہوگی، فرق فرق جگہ کی نالج ہے، اور اس کو طرح طرح کے علم بھی آتے ہیں، اور پھر اپنے وہ تجربے کو یوز کرتا ہے نئی چیزیں بنانے کے لیے، تو ظاہر ہے وہ نئے سسٹم، نئے آئیڈیا اور نئی چیزیں جو بھی بنائے گا وہ مجھ سے تو بہتر ہی بنائے گا۔ میں اپنے آپ کو جو مرضی عالم کہہ لوں، ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ کہہ لوں، جو مرضی، میں تو خیر ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں، کسی کی بھی بات ہے، ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ کبھی بھی وہ چیز نہیں بنا سکتا جو 3 فیلڈس کا ایکسپرٹ بنا سکتا ہے۔ تو سمجھیں کہ پالیمیتھ کی کوالٹی یہ تھی۔ One of the most well-known and well-documented and extremely accomplished polymath was Leonardo da Vinci۔ اب اس وقت کچھ لوگ اعتراض کریں گے اس بات پہ کہ جی اسلامی ورلڈ میں تو بہت بڑے بڑے پالیمیتھس تھے، وہ بالکل درست ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس وقت کمپیریزن نہیں کری، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں میں سے ایک جو ہے وہ لیونارڈو ڈا ونچی ہے، کہ اس کی بڑی اکمپلشمنٹس ہیں۔ ایک اس کی خاص بات یہ کہ اس کا کام جو ہے، ایک تو یہ کہ بہت زیادہ فیلڈس میں ہے، اور اس کی آج کی دنیا میں ثابت ہو گیا کہ اس کی بہت ساری انوینشن جو اس نے کاغذ پہ اور ماڈل کے لیول پہ کی تھیں، یا وہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ایک لائف سپین میں اتنی چیزیں تھوڑی ہو سکتی، لیکن اس نے اس کی ڈرائنگس چھوڑی، اس کے ماڈلس چھوڑے، تو اس کی بہت ساری جو انوینشنز ہیں وہ آج کی دنیا میں بھی قائم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی انوینشن تھی وہ بالکل درست تھی، اور سب اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اس نے اپنا سارا کام ڈاکیومنٹ کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ وہ کیا کیا کرتا تھا۔ مجھے جب لیونارڈو ڈا ونچی کا پتہ چلا، میں آئی تھنک 16 17 سال کی تھی جب میں آرٹ کی اسٹوڈنٹ تھی، تو مجھے پتا تھا کہ وہ پینٹر ہے۔ اس کی سب سے 2 مشہور بڑی پینٹنگز ہیں، ایک ہے یہ دی لاسٹ سپر اور ایک مونالیزا۔ میں لیونارڈو کو ایسے ہی جانتی تھی، اب پتا تھا یہ پورٹریٹ پینٹر ہے، لیکن ایک اور بھی لیونارڈو کا دوسرا تعارف میرے لیے یہ تھا کہ جس کو آپ کہتے ہیں وٹرووین مین۔ یہ انسان کے، ایک ایڈلٹ انسان کی باڈی کی جو پروپورشنز ہیں، اس کا جو اس نے فارمولا دیا تھا نا، اس کو اس سے بھی مجھے پتا چلا تھا اس کو وٹرووین مین کہتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب میں نے اسٹڈی کیا تو مجھے پتا چلا کہ نہیں وہ تو میکینیکل انجینئر بھی تھا۔ اب یہ اس نے مشینز بنائی ہیں، کچھ توپے ہیں، کچھ، اب آپ دیکھتے جائیں کہ میکینیکل گیجٹس ہیں اس کے۔ اب یہ سارے کے سارے، یہ پیراشوٹ ہے اس کا، یہ سارے کے سارے اس کی کتابوں اور اس کی اسکیچز میں سے اس کے اوریجنل اسکیچز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میکینیکل سسٹم ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس کس چیز کے، یہ اس کی بھی، یہ بھی اسی طرح کے اڑنے والی مشین جو کہ کہتے ہیں کہ یہ بیسز ہے ہیلی کاپٹر، یہ آج کا ہیلی کاپٹر اسی اصول پہ بنا ہوا۔ پھینکنے، دور پھینکنے والی چیزیں بھی، جیسے جو وارفیئر میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں، مطلب جنگ و جدل میں جو آپ کو گیجٹری چاہیے ہوتی ہے، اس کے بارے میں اس نے بہت کام کیا۔ یہ دیکھیں نا کہ یہ دور تک چیزیں پھینکنا اس کی، اب یہ اڑنے والی مشینیں بھی اس نے بنائی ہوئی ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کوئی اڑنے والی مشین نہیں تھی، اس وقت کوئی انسان اڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ اس زمانے کے اسکیچز ہیں کہ جو کبھی کبھی آپ کو لگتے ہیں کچے ہیں، لیکن آج کی جو ایویشن ہے نا، اس کے بہت سارے اصولوں کی ابتدا جو ہے وہ اس کے اسکیچز سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ انجینئر تھا کہ جب اب جیسے دیکھتے ہیں نا پل ہیں، آرچز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں کہ برک کے یونٹ کو سے بھی کس طرح مضبوط اسٹرکچر ایسے بنائیں کہ جو ٹوٹے نا، تو سمجھے کہ یہ آرچز بنانے کی جو سائنس ہے اس میں بھی اس کی کنٹریبیوشن ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ وہ انیٹمی کو بہت ہی اچھی طریقے سے جانتا تھا۔
مسلس کی، بونس کی، ٹینڈنس کی ڈیٹیلز، کہ انسان کی جسم کے اندر کیا کیا ہے، وہ نہ صرف اس نے اسٹڈی کیا بلکہ اس کی ڈرائنگس بنائی. یہ بات اس کی میڈیکل کی ڈرائنگس آپ دیکھتے ہیں، یہ بڑی ڈیٹیل میں اور بڑی اچھی اور بالکل ایکوریٹ ڈرائنگس ہے. اور یہ ساری اس نے ظاہر ہیومن انیٹمی اس نے باڈیز ڈائسیکٹ کرنے کے بعد ہی بنائی ہوں گی. یہ دیکھیں، یہ ڈیٹیل ذرا چیک کریں کہ یہ موومنٹ بازو میں آخر کیسے ہوتی ہے. اس نے جو بھی آپ کے مسل، آپ کی بافتیں، آپ کے جو ٹینڈنز ہیں، ان ساروں کو کھینچ کھانچ کے اس نے یہ سمجھے کہ ٹیکسٹ بکس جو ہے نا، یہ ٹیکسٹ بک مٹیریل بنا ہوا ہے کہ میڈیسن پڑھانے کے لیے جو بھی ہے. پھر ایسی بھی ہے اس کی جیومیٹری کے اندر بڑا کام ہے اس کا، کہ جیسے دیکھیں سرکل کو اگر آپ نے اوول میں چینج کرنا ہو، اور خاص طور پہ یہ سمجھے کہ آرکیٹیکچرل کانٹیکس میں ان چیزوں کی بڑی بات ہے کہ جیومیٹری فلیٹ کاغذ پہ سامنے سائڈ پہ جو ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں جیومیٹری کی، اس کے اوپر بھی اس کا بہت کام ہے اور بڑا ایکوریٹ ہے. پھر اس کا ایک چیز ہوتی ہے جس کو کیمرا آبسکیورا کہتے ہیں، اس کی یہ ڈرائنگ. اچھا، ایک مزے کی چیز ہے کہ ڈیونچی نے اپنی جو بھی جتنی بھی ڈرائنگ تھی ساری اکٹھی کر کے رکھی تھی اور اس ایک کتاب میں چھاپی. اس کی ایک کتاب ہے، اس کو کوڈیکس اٹلانٹکس کہتے ہیں. اور یہ اس کے لائف کے اندر، میرا خیال ہے ویسے کہ اس کی لائف کے اندر ہی جو ہے وہ کمپائل ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ اس نے خود ہی کی تھی کمپائل. آج بھی یہ کتاب موجود ہے اور میرا خیال ہے کہ بل گیٹس نے یہ کتاب خریدی ہوئی ہے، پتہ نہیں 30-40 ملین ڈالر کی اس نے خریدی ہوئی ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ ایک انسان جس کا دماغ، اس کا دماغ کیسے کریٹیولی کام کرے گا، جس کے پاس اتنے علوم ہیں اور اتنی گہرائی میں. اور مزے کی بات ہے یہ پہلی دفعہ کر رہا ہے. اس میں سے دیکھیں نا، میڈیسن کی بہت ساری چیزیں اس نے سیکھی ہوں گی اپنے استادوں سے بھی، لیکن یہ اس کی اپنی آبزرویشنل ڈرائنگس ہیں. تو جب مجھے بتائیں نا کہ میں اگر کسی لاش کو کھول کے اس کی سرجری کر کے کاٹ پیٹ کر کے اتنی گہری آبزرویشن کروں اور پھر اس کو ریکارڈ کروں، دیکھیں نوٹس ہیں اس کے، تو میرا علم جو ہے نا بڑا سالڈ ہوگا. میرے علم کے ساتھ تو دھوکا نہیں کر سکتا. میرے سامنے جو انسان چلتا پھرتا ہوگا، مجھے وہ گوشت پوسٹ میں نہیں نظر آئے گا، مجھے وہ اس طرح نظر آئے گا کیونکہ مجھے اس کے اندر کے میکنزمز کا علم ہے. تو پھر یہ لوگ جن کے پاس یہ تمام علوم ہیں، جو یہ تمام ایجادات کر چکے ہیں، تو ان اصل میں ان کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں ان کا دماغ آخر کیسے کریٹ کرتا ہے. کیونکہ یہ بالکل وہی بات ہے کہ آپ کا دماغ تب بہت اچھا کریٹ کرتا ہے جب آپ کے دماغ کے بہت سارے حصوں کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے. آپ کا دماغ پوری طریقے سے تو میرے خیال میں کسی کا بھی دماغ آج تک نہیں یوز ہوا، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ کے دماغ کے نیٹ ورکس جب یوز ہوں گے، کانسٹنٹلی یوز ہوں گے، آپ کے دماغ کو چلنے کی، نئے نئے ٹانکے فٹ کرنے کی، نئے نئے کانٹیکٹس کریٹ کرنے کی عادت ہوگی، تو آپ جینوئنلی کریٹو ہوں گے. اور لیونارڈو اس چیز کا چلتا پھرتا ثبوت ہے. اور صرف لیونارڈو نہیں، اوبیسلی جتنے بھی عالم لوگ ہیں، جتنے بھی یونیورسل مین ہیں، وہ سارے وہ اسی لیے یونیورسل مین ہیں کہ وہ انتہائی کریٹو ہے. اگر صرف علم کو یاد رکھنے میں ان کی خاصیت ہوتی تو وہ ان کو تو لائبریری کہتے ہیں، ان کو آپ کریٹو مین یا یونیورسل مین نہ کہتے ہیں. انہوں نے تو یہ ثابت کی ہے، ہیومینٹی کے بڑے بڑے مسئلے حل کر کے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس سارے علم کو انہوں نے یوز بھی بہت اچھے طریقے سے کیا ہے اور کریٹیولی مسئلے جو ہے وہ سالو کیے. To understand what exactly is creative process, people have made their own observations over times and presented their own explanations about how we create new things and generate ideas. ظاہر ہے یہ پولی میتھس آپ نے پڑھے ہیں، پیچھے کی تمام آپ کے پاس علم ہے، آپ نے لوگوں کو آبزرو کیا ہے، آپ کے ذہن میں ایک چیز ہے. تو ظاہر ہے پھر آج کے سائنٹسٹ بھی، فلاسفرس بھی، نیورو سائنٹسٹ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی تھیریز جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، کی ہیں انہوں نے، کہ آخر انسانی دماغ نئی نئی چیزیں کیسے سوچ سکتا ہے. تو ہم آگے جلدی ان کو دیکھیں گے، لیکن یہ سمجھے کہ تھوڑی سی ہسٹری تھی.